السلام علیکم جناب. تھوڑی مختلف ویڈیو، اور یہ مختلف ویڈیو جو ٹیرف ٹریڈ وارز ان پاکستان ایلوژن کہ ٹیرف وار ہے کیا، ہائپ اور ریالٹی کیوں بن رہی ہے، پاکستان کی معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، کیا ٹیرف وار جو ہے جھوٹی امیدیں ہیں، یہ جو تمام باتیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے ویڈیو بنائی ہے. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ظاہری بات ہے، ٹیرف سے آپ لوگ یہ ساری خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، اس سے آپ یقیناً واقف ہیں. ایک چیز جس نے مجھے اس طرف مائل کیا وہ یہ تھی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ یہ ٹویٹ پڑے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کر لی، 19% ہمارا ٹیرف ہو گیا. اور جو آئل کے ذخائر کے حوالے سے بات ہوئی، پھر یہ ایک اور آئرن کلیڈ کا ایک ٹویٹ تھا جس میں ساؤتھ ایشیا انڈیکس کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کوآپریشن ود OGDCL کی بات کی کہ وہ ان کے ساتھ ایکسپلوریشن پر کام کریں گے. پھر خبر الیکٹرانک میڈیا پہ چلی کہ دونوں حکومتوں میں آئل کمپنیاں طے کریں گی تیل کی تلاش کا کام. اب یہ تمام باتیں جو یہاں پر ہوئی ہیں یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ مارکیٹ تو اس سے اوپر چلی گئی اور کلوزنگ بھی بڑی اچھی آ گئی. آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی. اس میں اصلی بات یہ ہے کہ PPL OGDC PSO SNGP SSGC مطلب بہت سارے آئل سیکٹر، آئل اینڈ گیس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو اسٹاک تھے، اور 19% جو ٹیرف کی بات ہوئی اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل، یہ تمام چیزوں پر لوگ بہت زیادہ بولش ہو گئے. یہاں پر میرا مقصد اس بات سے بالکل نہیں ہے کہ میں آپ کو اس میں بیرش ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. آبویسلی آئل سیکٹر کے اسٹاک ہمارے پورٹ فولیو میں تھے تو ہم اس کو بیرش کیسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر یہاں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ان نیسیسری ہائپ سے بچنا. ایسا کوئی کام نہیں کریں جو ان نیسیسری ہو، جو جس کو جتنی ہائپ دینی ہے یا جس کی جتنی حیثیت ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو میں نے یہاں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان ٹائم آف نوائز کلیئرٹی کو چوز کریں. جب عالمی خبروں سے مارکیٹ ہل جائے تو پہلے سوچیں پھر رد عمل دیں. ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا تو میں OGDC کو 500 دیکھ لوں گا، PPL کو 600 دیکھ لوں گا. اس طرح کی سوچ باتیں نہ کریں، خدارہ نہ کریں. یہ جب سے یہ ہوا ہے، حالانکہ ہم نے تو کال یہ 17 جولائی کو دی، مگر جو لوگوں کے اندر فرق آیا، میں نے آج جو اسکرپٹ کال آپ لوگوں کو منڈے کے لیے دی ہے اس میں نے بہت سے اسٹاک میں یہ بات لکھی ہے کہ ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی اویل کیجیے گا کیونکہ مارکیٹ از گوئنگ ٹو بی والیٹائل آلسو. اس کو گراؤنڈ ریالٹی میں اس کی فنڈامنٹل ویلیو کیا ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب ہر ٹویٹ حقیقت نہیں ہوتی، ہر قیاس ترقی کا اشارہ نہیں ہوتی. سمجھدار سرمایہ کار کو لانگر ٹرم ویژن سے سمجھنا پڑے گا، تو جذبات پہ نہیں منطق پہ فیصلے ہوں گے. یہ ویڈیو آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، فہم کے لیے ہے کہ سچ کو سمجھیں، ریالٹی کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا. اب جیسے انڈیا پہ 29% شاید لگا ہے میرا خیال ہے ٹیرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کا جو ٹیرف ہے انڈیا اس پہ نیگوشیٹ نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بات ختم ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں. انڈیا بھی ٹیرف کو ڈسکس کرے گا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اینی ویز ہم آتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ پہ. تو تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے جو ٹیرف کے بارے میں اتنا نہیں جانتے وہ سمجھ لیں کہ ٹیرف کیا ہے اور ٹیرف وار کیا ہے. بھائی ٹیرف تو وہ چیز ہے جو گورنمنٹ ایک ڈیوٹی یا ٹیکس لگاتی ہے. ہم جو کیا کہتے ہیں اس کو، امپورٹ کو،
درآمد برآمد جو ہم منگواتے ہیں باہر سے، جو امپورٹ کرتے ہیں، اس پہ گورنمنٹ جو ڈیوٹی لگاتی ہے اس کو ہم ٹیرف کہہ رہے ہیں. اور اس کو لگانے کا میجر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی لوکل گڈس کو تھوڑا سا امپروو کیا جائے اور اس کی سیل بہتر ہو. ڈومیسٹک انڈسٹریز جو ہوتی ہیں، جو ان کی انڈسٹریز ہوتی ہیں، لوکل انڈسٹریز، ان کو بوسٹ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے آبویسلی ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے. اب ٹیرف وار کیا ہے؟ تو ٹیرف وار جب دو کنٹری آپس میں ایک دوسرے پہ ٹیرف بڑھانا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیں، جس طرح پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے چائنا اور امریکہ میں ہو رہا تھا، اس کو ٹیرف وار کہتے ہیں. اس سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ٹریڈ رک جاتی ہے، اور معاشی عدم استحکام ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، جو قیمت ہوتی ہے پروڈکٹ کی گلوبلی، اس پہ فرق پڑ جاتا ہے، سپلائی چین متاثر ہو جاتی ہے، جو عالمی ٹریڈنگ والیوم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو کمپٹیٹیونیس ہوتی ہے ایکسپورٹر کے درمیان وہ کم ہو جاتی ہے، اور ایک سمجھیے اسپیکولیشن پرائس پہ شروع ہو جاتی ہے. آپ کہہ دیں کہ انفلیٹری پرائس ہو جاتی ہے، بلون بن جاتا ہے، پھر وہ کسی وقت بڑھ جاتا ہے. تو ایک انسرٹینٹی کی کیفیت اوور آل ہوتی ہے. اور ریسنٹ ایگزامپل جس طرح میں نے کہا یو ایس چائنا کا، اب ان کی ٹریڈ اتنی بڑی ہے تو اگر وہ اس میں ٹریڈ وار ہوتی ہے تو اس میں صرف یو ایس چائنا متاثر نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگوں پہ امپیکٹ آئے گا، کسی پہ پازیٹیو کے اور زیادہ نیگیٹو. اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. 2025 میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت کا آغاز ہوا، اس میں امریکہ نے جو ہے یہ ٹیرف اور محصولات جو ہے اس کی جارحانہ اور بے مثال پالیسی بنائی. اس کے مین ہدف تو چائنا تھا، مگر اس نے اپنے اہداف کو بڑھا کر یہ کوشش کی کہ وہ میک امریکہ گریٹ والی جو بات ہے، اس میں کینیڈا کو بھی لے آیا، یورپی یونین کو بھی لے آیا، جاپان کو بھی لے آیا، برکس کی کنٹریز جو ہیں ان کو بھی لے لیا. تو اس نے بہت سارے قریبی اتحادی جو تھے ان کو بھی ناراض کر لیا. اور یہ جو اقدامات اس نے کیے، ہر قسم کی درآمدات پر کیے، 10 سے لے کے 145% ٹیرف اس نے لگا دیے مختلف شعبوں میں، لوہا، گاڑیاں، دوائیاں، تکنیکی آلات، بہت ساری چیزوں پہ. چینی جو چائنا کے بحری جہاز تھے ان کے پارسلز جو تھے ان پر بھاری فیسیں لگائی. مطلب یہ کہ ایک محصولات کی یلغار ہو گئی. دنیا بھر کی جو عالمی ٹریڈ تھی اس کو غیر مستحکم کر دیا اس نے، ایک غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا. اور بات یہ ہے کہ ہی کالڈ ہمسیلف اے ٹریڈ ڈیلر، جو ٹریڈ بناتا ہے. آپ دیکھیں اس کے ہر اسٹیٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹریڈ چاہیے تو یہ کر لو، اگر ٹریڈ کرنی ہے تو یہ کر لو. مطلب تھریٹننگ انداز میں ٹریڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ اسرائیل کے ایشو پہ بھی دیکھ لیں، ہر ملک کے ساتھ جو جس طرح بات کی ہے، ہر ایک کو دھمکیاں دی ہیں. کینیڈا کو کتنی بڑی دھمکی دی اس نے، یورپی یونین کو پریشان کیا، نیٹو کا مسئلہ ختم کر دیا. مطلب ہر جگہ پرابلم کریٹ ہوئی. اور ان اقدامات کا مقصد ملکی صنعت کو فروغ دینا ہوتا ہے، مگر آپ کو اس کے پہلے کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں. کیا آپ کی لیبر اتنی سستی ہے جتنی چائنا کی ہے؟ تو آپ تو وہ پروڈکٹ بنا ہی نہیں پائیں گے. نہیں بنا پائیں گے تو پروڈکٹ شارٹیج ہوگی. محصولات اگر آپ نے بڑھائی ہوئی ہے ٹیرف،
تو آپ امپورٹ بھی نہیں کر پا رہے, تو مسئلہ تو بڑھ گیا. متاثر عوام ہوگی. اب اس میں کچھ ممالک کو فائدہ بھی ہوگا, جو جن پہ محصولات بڑھا دی گئی ہیں. وہ میں کوشش کروں گا آپ کو پوری لسٹ بھی دکھاؤں, بلکہ میں یہاں پر ایڈ کر دوں گا, وہ میرے پاس وہ ٹیرفس کی لسٹ بھی ہے. تو اگر چلیں بلکہ اس لسٹ پر بھی ہم بات کرتے ہیں. اگر آپ صرف اس لسٹ کو دیکھیں تو جو یہاں پر بڑی زیادہ شور مچ رہا تھا وہ یہ مچ رہا تھا جناب کہ پاکستان جو ہے اس کو بڑا فائدہ ہوگا. 19% ہم صرف آنکھیں بند کر کے انڈیا کو دیکھ رہے تھے کہ انڈیا پہ زیادہ لگ گیا, ہم پہ کم لگ گیا. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں. یہ آپ کے سامنے یہ میں سلائیڈ دکھا رہا ہوں, تو اس سلائیڈ کو دیکھیں. اس کے اندر میں نے چند, پورے سارے ممالک تو نہیں لیے, چند اہم ممالک جو ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اس میں کنٹری امپورٹ کیا کرتی ہے, اس کا ٹیرف کمپیریزن کیا بنے گا. دیکھیے یو ایس سب میں زیادہ امپورٹ کر رہا ہے میکسیکو اور کینیڈا سے, ٹھیک ہے, اس پہ 25 اور 35% لگا دیا. چائنا پہ بھی ابھی 34% کی بات ہے اگست 12 پہ, 7.40% وہاں سے امپورٹ کر رہا ہے. اچھا, اب اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے, مطلب پاکستان لیس دین 1% امپورٹ ہے امریکہ کے پاس, تو پاکستان کی تو امپورٹ ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا. لیس دین 1% جو امریکہ کی جو امپورٹ ہے اس میں لیس دین 1% میں پاکستان آتا ہے. ایون بنگلہ دیش لیس دین 1% میں آتا ہے. اور اس ساری امپورٹ میں ہم زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے. اچھا, ہمارا 19% ہے. اب ہمارا ٹیکسٹائل میں مقابلہ کس سے ہوگا جناب؟ ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش سے, ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے تھائی لینڈ سے, ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے ویتنام سے, ٹھیک ہے, یا بہت سے بہت ٹرکی سے. اب ذرا آپ جا کے ان کے ٹیرف دیکھیں, ان کے ٹیرف ہمارے برابر ہیں, تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ہمارا ٹیرف 19% ہے تو ان کے بھی ہے, تو ہم کمپٹیشن کے لیے جائیں گے کہاں؟ ویتنام سے اچھا ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر سکیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں, چائنا کی بات آپ کر لیں, اس کا ٹیرف زیادہ ہوگا, مگر چائنا کا شاید ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ویتنام, بنگلہ دیش اور ان کے مقابلے میں شاید اتنا نہ ہو. اینی ویز, اب دوسری طرف آ جائیں. جو یہاں پر میں نے ایک اور چیز دکھائی ہے کہ ایک تو پہلے میں نے ٹیرف پہ کلیئر کر دیا کہ 19% ٹیرف کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. اگر ہم 12 سے 15% پہ آتے تو وہ کمال ہوتا. ہم انڈیا سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ انڈیا کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے پہلے یہ تو دیکھیں. اور انڈیا کی ایکسپورٹ 3.40% ہے. ٹوٹل امریکہ کی جو امپورٹ ہے اس کا 3.5% ہے, مگر اس کی اور ہماری پروڈکٹ سیم تھوڑی ہے. پھر آپ آگے دیکھیں, میں نے وہ کنٹریز لی جن کو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے کمپٹیٹرز ہیں, لائک انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, چائنا. اگر الیکٹریسٹی کاسٹ دیکھیں تو سب میں زیادہ پاکستان میں ہے, گیس کاسٹ دیکھیں تو سب میں زیادہ پاکستان میں, انٹرسٹ ریٹ دیکھیں تو سب میں زیادہ پاکستان میں. تو بھائی یہ تمام چیزیں ایکومولیٹ ہوں گی تو پروڈکٹ کاسٹ ہماری نکلے گی. ہمارا جو انڈسٹریلسٹ پروڈکٹ ڈیولپ کرے گا وہ یہ تمام چیزیں پے کر کے ان ملکوں سے سستا مال کیسے بنائے گا؟ اگر ہمارا 19% ٹیرف ہے تو شاید ہم جس کے اوپر 25% ٹیرف ہے ہم اس کو بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے بیکاز آف دی کاسٹ. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
مطلب آنکھیں بند کر کے ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ صاحب کی باتیں بھی آپ کو بتا دی کہ ان کی حکمت عملی اسی طرح ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ اور ٹریڈ لے لو اور پھر اپنی شخصیت کو اجاگر کرو کہ آئی ایم دا ون ہو کین ڈو ایوری تھنگ. چائنا پہ ٹیرف کہاں تک گیا پھر نیچے آیا. اب یہاں پر ہماری سلائیڈ ہے ہاؤ ٹیرف وار امپیکٹ گلوبل اینڈ لوکل اکانومی. یعنی یہ جو جنگ ہے یہ تجارتی جنگ اس کا عالمی اور مقامی معیشت پہ کیا اثر ہوگا. دیکھیے سب میں پہلے عالمی جو ٹریڈ ہے وہ سست روی کا شکار ہو جائے گی, غیر یقینی فضا پیدا ہو جائے گی کیونکہ اخراجات بڑھ جائیں گے کاروبار کے, اور جب تجارت میں کمی ہوگی یا ڈیمانڈ میں کمی, پرائز جب بڑھے گی تو ڈیمانڈ میں کمی ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی معیشت کی رفتار سست ہو جائے گی. اور عالمی معیشت کی سستی جو ہے جو مقامی معیشتیں ہیں ان پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. اس کے بعد سپلائی چینز کی منتقلی. اب یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیرف کا جو ہے اب کتنے ملک ایسے ہیں, جیسے آپ چائنا اٹھا کے دیکھ لیں, بنگلہ دیش اٹھا لیں, ان میں باہر سے انویسٹرز نے آ کے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ لیبر سستی پڑ رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہے, تو کاروباری وہاں جاتا ہے اور اپنی نئی فیکٹری لگاتا ہے اور وہ وہاں سے ایکسپورٹ کرنے لگتا ہے. اس سے کیا ہے, مطلب کتنے انڈینز ہیں جنہوں نے اسرائیل میں تک بزنس انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, انڈیا نے رشیا میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, انڈیا کا بزنس مین ساؤتھ افریقہ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, دنیا کے مختلف ملکوں میں کی ہوئی ہے. تو اس طرح ہر ملک کا انویسٹر جو ہے کہیں بھی جا کے انویسٹ کر سکتا ہے. تو اس میں وہ تبدیلی آ جائے گی کہ جس طرح ویتنام, بنگلہ دیش اور بھارت میں جا رہے تھے, اگر ٹیرف کا فرق پڑے گا تو یہ منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے اس میں پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے. دیکھیے پاکستان تو پہلے ہی کمزور برآمدات اور کم صنعتی پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے. ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی نہیں ہے اتنی اور ہماری ایکسپورٹ بھی نہیں ہے. اگر دنیا میں تجارتی جنگ چھڑتی ہے اور اس طرح چلتی ہے تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ مزید متاثر ہو جائے گی. اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو وہ بریک ڈاؤن بتایا الیکٹریسٹی, گیس کا اور انٹرسٹ ریٹ کا, تو ہماری کاسٹ تو پروڈکٹ کی ویسے ہی زیادہ ہے, تو ہم مارکیٹ سے آلموسٹ باہر ہو جائیں گے. تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے آسان لفظوں میں. اب اگلی سلائیڈ ہے دا ایلوژن آف پروگریس. یہاں پر میں نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں وہ کہ ایم یوز جو ہے, یہ ایم او یوز ہم بنا کے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ سائن کر لیا, اس کے ساتھ سائن کر لیا. ایم او یوز جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو میڈیا اس کو بڑی ہائپ کریٹ کرتا ہے, اعلیٰ سطح کی تقریبات, ہاتھ ملا کے تصویریں کھنچانا, اس کے بعد یادداشتوں پہ سائن کرنا. ان کی حیثیت صرف کاغذی رہتی ہے جب تک کہ عملی اقدامات نہ ہو, ٹھیک ہے نا. مطلب انفراسٹرکچر, کیونکہ مجھے یاد ہے پی ڈی ایم کے دور میں بھی بڑے سارے ایم او یو سائن ہوئے تھے. پی ڈی ایم ختم ہو گئی, نئی حکومت آ گئی, وہ والے جو ایم او یوز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, کوئی مجھے بتا دے کتنے ایم او یوز جو ہیں ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. تو سائن ہو رہے ہیں, پلیج کیا جا رہا ہے, ہاں کریں گے, سوچیں گے, دیکھیں گے, ہو کیا رہا ہے. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اگر وہ ان کے بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر ہوئی ہوتی تو روزگار کے موقع پیدا ہو جاتے, وہ مواقع تو پیدا نہیں ہوئے.
ٹھیک ہے نا. بے شک اکانومی پہلے سے بہتر ضرور ہوئی ہے, بلکہ بدتر سے کم بدتر ہوئی ہے, مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا, نئی انویسٹمنٹ آ گئیں, 100 فیکٹریاں کھل گئیں. کیا ہوا؟ یو اے ای سے بڑے ایم او یو سائن ہوئے تھے, ذرا یاد کیجئے آپ, آج سے 2-3 سال پہلے کی باتیں. اگر آپ کو مثال دیں تو سعودی ریفائنری کی باتیں ہوئی تھیں, آ گئی کیا ابھی وہ؟ ریکارڈک کا مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی تک, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں نئے منرلز کی. تو فوٹو سیشن سے توجہ ہٹائیں, عمل درآمد پر جو ہے مرکوز ہونی چاہیے. جو فوکس ہے وہ ایگزیکیوشن پر ہونا چاہیے. تو آسان لفظوں میں کہ اگر منصوبے گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے تو یہ جو ایم او یوز ہیں یا یادداشتیں ہیں, یہ ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو یہ صرف ایلوژن آف پروگریس ہی رہے گا. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں دا ٹروتھ اباؤٹ آئل اینڈ منرل ہائپ. یہ جو تیل اور معدنیات کی تلاش کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ حقیقت ہے یا خوش فہمی ہے؟ دیکھیے, مکمل طور پہ اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خوش فہمی ہے. تیل موجود تو ہے, اور مگر تیل کا موجود ہونا اور تیل کا نکال کے استعمال میں لانا, وہاں تک پہنچنے میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو یہ ایک لانگر ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے. ریکارڈک کا منصوبہ ہمارے سامنے ہے. تو بھائی ابھی یہ صرف ٹویٹ ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ باتیں ہوئی ہیں, ابھی کوئی کاغذ سائن نہیں ہوا کہ اس جگہ پہ یہ کمپنی کرے گی. وہ جو ابھی میں نے ٹویٹ دکھائے تھے, وہ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی اور امریکی کمپنیاں مل کر کام کریں گی. کون سی کمپنی ہوگی یہ بھی نہیں پتا. تلاش معدنیات کی یا تیل کی تلاش جو ہے وہ پیداوار نہیں ہے, یہ میں نے کلیئر کر دیا. پیداوار میں ٹائم لگتا ہے, اس کو آپ لانگ ٹرم کہہ سکتے ہیں, اور پھر وہ گراؤنڈ پہ نظر آنا چاہیے. کوئی آرام کو جیسا گراؤنڈ پہ کوئی ہمیں پروجیکٹ نظر آئے کہ ہاں جی کوئی کمپنی کام کر رہی ہے, تو چلو 5 سال بعد 10 سال بعد تیل نکل آئے گا. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے, ڈرلنگ تو 100 جگہ ہوتی ہے تو 100 جگہ تیل نہیں نکلتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ کا جو تیل نکالنے کا طریقہ ہے, جو شیل آئل ان کا جو ہے, اس ٹیکنالوجی کو یہاں پر لگانے کی یہ کوشش کریں گے. گو کہ وہ ٹیکنالوجی مہنگی ہے, کمپیریٹیولی وہ ٹیکنالوجی مہنگی ہے, اور وہ ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس ہے. تو شاید وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں کیش کرنا چاہ رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. ابھی آگے کیا ہوگا دیکھیں گے. 5 سے 10 سال تو آپ کم سے کم رکھ لیں اٹھا کے, ایسے کاموں میں لگتے ہیں. زمین کا سروے, تکنیکی جائزے, ماحولیاتی منظوریاں, بین الاقوامی معاہدے, یہ سب کچھ ہوں گے, پھر اس کے بعد جا کے کام ہوگا. تو غلط توقعات نہیں بنائیں. صرف خبروں اور اعلانات پر خوش ہو کے اسٹاکس خرید لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ تو 2000 کا ہو جائے گا, یہ 5000 کا ہو جائے گا. خدا را اس ایلوشن سے باہر نکلیں. اس وقتی جوش کی بنیاد پر کی گئی سرمایہ کاری اکثر دھوکہ دہی پر ختم ہو جائے گی. نتیجہ غیر یقینی فضا, حقیقی پیداوار تو ہے نہیں. جب توقعات اور زمینی حقائق میں فرق ہوگا تو پھر مایوسی بڑھتی ہے, مارکیٹ میں بے اعتمادی آتی ہے. اب یہ جو میں ویڈیو کر رہا ہوں, اسی طرح میں نے مئی میں ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے ماحولیاتی اور موسم کی تبدیلیوں پر بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں سیلابی صورتحال ہوگی تو اس کا معیشت پہ کیا اثر پڑے گا. لوگوں نے اس بات کو نہ اہمیت دی, نہ سمجھنے کی کوشش کی. آج پچھلے کئی دنوں سے پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے. کتنی انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا. ابھی
جو انسانی جانوں کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس وقت ہم میڈیا پہ اس کی گفتگو سن رہے ہیں. ابھی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے کہ معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ ہے کہ گلوبل آئل ٹریڈ شفٹ، اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا. دیکھیے ابھی میں نے بلکہ اس پہ تو بات کر لی میں نے کہ امریکہ جو ہے وہ شیل آئل کے بعد دنیا کا سب میں زیادہ آئل پروڈیوس کرنے والا کنٹری بن چکا ہے. تو بے شک وہ آئل ابھی نکال نہیں رہا، وہ خود خریدتا ہے، مگر ریزرو کے اعتبار سے سب میں زیادہ آئل والی کنٹری بن چکا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ بیسیکلی دنیا کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے ان سے خریدنے کے لیے. اب اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریفائننگ کی طاقت جو ہے وہ اس کام میں اصل کنٹرول رکھتی ہے. خام تیل بیچنا الگ چیز ہے، اس کو صاف کرنا، اس کا ذخیرہ کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا، یہ اصل طاقت ہے. پاکستان کے پاس تو ان میں سے کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے. تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. اگر ہم اپنی ریفائنریاں، اسٹوریج اور ترسیل کا نظام نہیں بناتے تو ہم تو خریدار ہی رہیں گے. اور ابھی میں ایک اور اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، تو اس کے اعتبار سے پاکستان کی تو بدنصیبی ہے کہ گورننس اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ ہم تو اچھے ریٹ پہ آئل کے فیوچر کے سودے تک نہیں کرتے، جس طرح انڈیا کرتا ہے فیوچر کے سودے کی، ہم تو وہ تک نہیں کرتے. پچھلے دور میں آپ کو یاد ہے شاہزیب خانزادہ نے پورا ایک پروگرام کیا تھا جس میں اس نے تمام فیکٹس لا کے سامنے رکھے تھے. اگر کسی نے وہ پروگرام دیکھا ہو کہ آئل کہاں کہاں تک نیچے گیا، ہم نے سودے نہیں کیے، ہم بیٹھے رہے آرام سے. تو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ عالمی سیاست کے رحم و کرم پہ ہوگا. تو تجارتی پاکستان کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے کہ تجارتی معاہدوں پر دستخط کافی نہیں ہے، حکمت عملی بہت ضروری ہے، کہ شراکت داروں کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس تو پیدا کریں پہلے. اب ایک اور بڑی گفتگو کا حصہ بنا ہوا ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، کہ انڈیا کا جو برکس والا مسئلہ ہے، جو برکس کے جو خلاف امریکہ جو ایکشن لے رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ برکس کے مقابلے میں چائنا ایک پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی نیا اتحاد بنانا چاہ رہا ہے. اور میں برکس کو اگر آپ تھوڑا پڑھیں گے، جانیں گے اس کے بارے میں، تو برکس میں تو میرے خیال میں 5 کنٹریاں ہیں ٹوٹل، ابھی اور کچھ کنٹریوں کو ایڈ کر رہے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کی انویٹیشن میں ایجپٹ کو ایڈ آن کیا ہے، بٹ پاکستان نہیں ہے اس میں. جو ابھی جنہوں نے پاکستان نے ویسے ریکویسٹ تو فائل کی ہے، مگر جن کو کیا کہتے ہیں ٹیمپرری جن کو ایڈ کیا ہے اس میں پاکستان نہیں ہے. چائنا سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا اس کے خلاف ہے، اور رشیا نے بھی کوئی خاص ہماری سپورٹ نہیں کی ہے اس میں، کیونکہ ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے. ریالٹیز کو سمجھنا پڑے گا. بھارت کا برکس میں ہونا مغربی اتحاد جو ہے، جو ویسٹ ہے، اس کے لیے ایک تکلیف دہ ہے. تو وہ برکس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور بھارت نے کوشش تو کی کہ دونوں کشتیوں میں پیر رکھے، مگر امریکہ کی تازہ ترین جو اقدامات ہیں اس سے بھارت کی ایک کشتی تو تقریباً ڈوب چکی ہے. اور انفارچونیٹلی ریجنل طاقتوں سے بھی اس کے تعلقات، کیونکہ وہ بہت آسمانوں پہ اڑنے لگا تھا، تو وہ بھی ہو گئے. بہرحال یہ ایک تھوڑا آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے، مگر میں نے کیونکہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھا تو میں نے کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا. معاشی دباؤ
کا رد عمل کہ اگر کچھ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ سرمایہ کاری میں سستی کرتے ہیں، تجارتی پالیسیوں پر ان کے تحفظات ہوتے ہیں، سفارتی تناؤ رہے گا، تو بھارت کے لیے مسئلہ تو ہوگا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بھارت کو دیکھ کر ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ عالمی اتحادوں میں شمولیت جو ہے جذباتی یا وقتی فائدے کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے 100 سال کے بارے میں سوچ کے، زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے پھر پالیسیاں ترتیب دی جائیں۔ فائنل تھاٹ جو میرا ہے کہ ہونا کیا چاہیے، واٹ نیڈ ٹو بی ڈن، ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے آسان بات یہ ہے، اعلانات کا وقت گزر چکا، اب عمل کی باری ہے۔ ہمیں سرخیوں سے اور دستخط والی جو تقریبات ہیں، MOU سائن ہونے والی، اس سے نکلنا ہوگا۔ اصلی معاشی ترقی کی طرف شفاف عمل کے ساتھ انٹری لینی پڑے گی اور لانگر ٹرم منصوبہ بندی کے ساتھ۔ بے شک اس کا فائدہ 2 سال 3 سال میں نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ آج ہم جو 75 سال 78 سال کو رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں نہ روئیں۔ مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ شارٹ ٹرم گین ملے تاکہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل متاثر نہ ہو، اور اس کے چکر میں 78 سال میں نہ کوئی جمہوریت ٹک سکی اور نہ ہی کوئی ایسا لانگر ٹرم پلان جو ہے کوئی حکومت دے سکی، کیونکہ نہ اس کو اپنا پتہ ہے۔ مودی جتنا بھی برا انسان ہے، جو بھی اس نے بھارت کو تباہ کیا، مگر اس نے بھارت کو دنیا میں ایکسپوجر بھی دیا ہے۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ایکسپوجر میں بھارت کا ورلڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ آج بھارت کی جتنی بات ہو رہی ہے یا جتنا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو بھارت کو دنیا کی آبادی جو ہے اس میں زیادہ لوگ اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح اب جان رہے ہیں۔ اس میں مودی کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ضرور ہے، تو اس میں مودی کا ٹرم بھی ہے، وہ مضبوط کتنا رہا ہے، اب کمزور ہے۔ خیر اینی ویز، تو قوم کو جذباتی دھوکہ نہ دیں بھائی، حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ حقیقت پسندی سے کام کریں، امیدوں سے شور شرابوں سے پائیدار ترقی نہیں ہوگی۔ مستقل مزاجی، ہوش مندی سے جو فیصلے ہوں گے وہی پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو پٹری پر لا سکیں گے۔ میڈیا، سرمایہ کاروں اور عوام کا بھی اس میں کردار ہے، چاہے وہ صحافی ہوں، تاجر ہوں یا عام آدمی ہوں۔ ہر کسی کو سیکھنا ہوگا کہ اصل ترقی کہاں ہے، پروپیگنڈا کیا چیز ہے، کاغذی معاہدوں سے باہر نکل کے ریئلٹی میں مجھ سمیت ہر آدمی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معیشت کے استحکام کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہمیں پراعتماد ضرور رہنا چاہیے، آپٹیمسٹک بھی رہنا چاہیے، مگر لاپرواہ نہیں، خیالوں میں نہیں رہنا چاہیے، فینٹیسیز میں نہ رہیں، حقائق پر مبنی ہو، خوابوں میں زندگی نہ گزاریں۔ پاکستان کو اب نعروں کی نہیں، عمل، نظم و ضبط اور واضح سمت کی ضرورت ہے، اور یہی پائیدار راستہ ہوگا۔ ویڈیو تو بہت لمبی ہے یہ، مگر میری خواہش ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی باتوں کو سننا، دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، انہی کے لیے میں یہ محنت کرتا ہوں۔ تو اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ۔ اگر روزانہ کی تازہ ترین مارکیٹ اپڈیٹ، ٹیکنیکل لیول اور درست ٹیکنیکل تجزیوں کو آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں تو 0345619043 اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ ہمارے سوشل میڈیا کانٹیکٹس بھی سارے دیے ہوئے ہیں۔ تو آخری بات یہ کروں گا، آئیں ہوش اور حکمت سے سرمایہ کاری کریں، جذبات اور خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔